We have sacrificed a lot for the creation of this country. Charter of economy ہم کریں, ملک آگے چلے. ہم نہ سلیکٹڈ ہیں نہ فارم 47 والے ہیں. We have shot down the enemy's most modern aircraft, including multiple Rafale jets. My favorite field marshal from Pakistan. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو آن مائی ریڈار کامران خان کے ساتھ. السلام علیکم، میں ہوں کامران خان. اب سے تھوڑی دیر قبل پریزیڈنٹ ٹرمپ نے دنیا کو ایک بار پھر آسرا دیا ہے کہ آئندہ 36 سے 72 گھنٹوں میں امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ شروع ہونے والا ہے. نیو یارک پوسٹ کو انہوں نے انٹرویو میں کہا کہ جمعے کو اس حوالے سے اچھی خبر آئے گی. تاہم یہ بات بھی اطمینان کا باعث ہے کہ تقریباً 2 مہینوں سے جاری امریکہ ایران جنگ میں فی الحال میزائلز اور ڈرونز کی گھن گرج تھمی ہوئی ہے. اب اس جنگ میں امریکہ کا بنیادی ٹارگٹ نہ ایران کا نیوکلیئر پروگرام ہے، نہ رجیم چینج اور نہ ہی لبنان میں جنگ بندی. اب امن کا حصول اسٹریٹ آف ہورموز کے تنگ راستے میں اٹک گیا ہے، یعنی کہ ہرموز کھلے تو امن کی ڈیل کا راستہ کھل جائے گا. گو کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے پاکستان کی درخواست پر تیسری بار سیز فائر کی مدت میں توسیع کی ہے، لیکن اس بار انہوں نے ایران کی اکنامک شہرک پر ہاتھ ڈالا ہے. بلاکیڈ صدر ٹرمپ کا وہ ٹرمپ کارڈ ہے جس کے ذریعے وہ سمجھتے ہیں کہ ایران کو قابو میں لایا گیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسٹریٹ آف ہورموز وہ سمندری گزرگاہ ہے جہاں سے ایک طرف گلوبل آئل اکانومی سانس لیتی ہے تو دوسری طرف ایران کی سینکشن زدہ معیشت زندہ ہے. امریکیوں کو یہ خدشہ بھی ہے کہ ایران کو اسی اسٹریٹ آف ہورموز سے وہ سپورٹ مل رہی تھی جس نے اسے امریکہ کے سامنے اب تک کھڑا رہنے میں مدد دی. پریزیڈنٹ ٹرمپ بار بار اسے اپنی کامیابی قرار دے چکے ہیں کہ امریکی ناکہ بندی کے نتیجے میں ایران کو یومیہ $500 بلین کا نقصان ہو رہا ہے. دراصل ایران کی 90% سی ٹریڈ پر انحصار کرتی ہے اور اس کی آمدن کا 40% حصہ تیل ایکسپورٹ سے آتا ہے. دوسری جانب ایران کے 90% تیل کا خریدار چین ہے. گویا ہرموز سے ایرانی آئل ایکسپورٹس کا ناطقہ ہی بند نہیں ہوا ہے بلکہ امریکی ناکہ بندی نے چائنیز اکانومی کو بھی ایک جھٹکا دیا ہے. اسٹریٹ آف ہارموز کی بلاکیڈ ایران کی اکانومی کے لیے کتنا بڑا شوق ہے، اس کا اندازہ رائٹرز کی اس رپورٹ سے لگایا جا سکتا ہے جس کے مطابق اسٹریٹ آف ہارموز میں جنگ سے پہلے روزانہ اوسطاً 140 تجارتی جہاز گزرتے تھے. تاہم امریکی ناکہ بندی کے بعد ہارموز سے بحری ٹریفک تقریباً سٹینڈ سٹل تک جا پہنچی. منگل یعنی کل صرف 3 جہاز اس راستے سے گزر سکے. امریکی ناکہ بندی کے بعد سے اب تک 28 جہاز ایرانی بندرگاہوں کو واپس روانہ کیے گئے. کچھ بچ نکلنے میں بھی کامیاب ہوئے، تاہم ایک جہاز قبضے میں لے لیا گیا. ایران کے لیے معاملہ اس لیے بھی زیادہ سنگین ہے کیونکہ اس کے پاس سعودی عرب یا UAE کی طرح آلٹرنیٹ ٹریڈ روٹس نہیں ہیں. اس لیے ہارموز میں رکاوٹ ایران کے لیے بڑا ریونیو شاک ہے. رائٹرز کا کہنا ہے کہ امریکی ناکہ بندی کا ٹارگٹ ایران کی تقریباً 2 ملین بیرل یومیہ آئل ایکسپورٹس ہیں. یہی وجہ ہے کہ اسٹریٹ آف ہارموز پر امریکی پریشر ایران کی اکانومی کو 2 طرفہ نقصان پہنچا رہا ہے. پہلا نقصان یہ ہے کہ ایران کم تیل بیچ پائے گا یا آئل سپلائی میں تاخیر ہوگی. دوسرا نقصان یہ کہ جو تیل بک بھی جائے گا وہ سستے داموں بیچنا پڑے گا، اس پر انشورنس خرچ زیادہ ہوگا، خفیہ راستوں سے بھیجنا پڑے گا اور آخر میں ایران کو کم منافع ملے گا. اگرچہ ایران کچھ عرصے تک مکمل کولیپس سے بچ سکتا ہے مگر اس کی بھی ایک حد ہے. رائٹرز کے مطابق ایران یومیہ 35 لاکھ بیرل کروڈ آئل پیدا کر رہا ہے اور اس کے پاس تقریباً 90 ملین بیرل کی سٹوریج ہو سکتی ہے جن کی بنیاد پر وہ 2 ماہ تک ایکسپورٹ ہالٹ برداشت کر سکتا ہے. لیکن اس کے بعد اسے پروڈکشن کٹس کی طرف جانا پڑ سکتا ہے. اس کا مطلب صاف ہے کہ بلاکیڈ جتنا لمبا چلے گا ایران کے لیے مسئلہ صرف ایکسپورٹ لاس نہیں رہے گا بلکہ پروڈکشن کانسٹرینٹ بن جائے گا. دوسری طرف چین ایرانی تیل کا بنیادی خریدار ہے. کیپلر ڈیٹا کے حوالے سے رائٹرز نے بتایا کہ 2025 میں چین نے ایران سے روزانہ اوسطاً 14 لاکھ بیرل تیل خریدا جو ایران کی آئل ایکسپورٹس کا تقریباً 90% ہے. صرف تیل ہی نہیں، ایران اور چین کے معاشی تعلقات اس سے کہیں آگے ہیں. چین نے 2025 میں ایران کے ساتھ $9.96 بلین کی آفیشیل ٹریڈ کی، تاہم اس میں $31.2 بلین کی ان آفیشیل ایرانی آئل کی امپورٹس شامل نہیں. یہی وجہ ہے کہ چائنیز صدر شی جن پنگ نے زور دیا ہے کہ اسٹریٹ آف ہارموز کھلی رہنی چاہیے. یہی وہ پس منظر ہے جس کی وجہ سے ہم نے کہا کہ اب امریکہ نے بلاکیڈ کے ذریعے ایران کی معاشی شہرک پر پاؤں رکھ دیا ہے.
بہرحال اسٹریٹ آف ہارموز اب دونوں فریقین یعنی امریکہ اور ایران کی ضد بن چکی ہے۔ ایران بار بار مذاکرات کو امریکی ناکہ بندی یا بلاکیڈ ختم کرنے سے مشروط کر رہا ہے۔ آج ایران کے یونائٹڈ نیشنز میں انوائے عامر سعید نے صاف صاف کہہ دیا کہ امریکہ پہلے بلاکیڈ ختم کرے پھر مذاکرات ہوں گے۔ Naval blockade of the United States, it is violation of the ceasefire. And we told them that they should break this blockade. We have received some sign that they are ready to break it. And as soon as they broke this blockade, I think that the next round of the negotiation will take place in Istanbul. If they want to sit on table and discuss and find a political solution, they will find us ready. If they want to go to the war, in this case also Iran is ready for that. دوسری جانب پریزیڈنٹ ٹرمپ ہارموز کی بلاکیڈ کو ویپنائز کر چکے ہیں اور اب اسے ڈیل سے جوڑ رہے ہیں۔ وہ بضد ہے کہ جب تک ڈیل نہیں ہوتی اس وقت تک بلاکیڈ جاری رہے گا۔ Dealing with them very successfully, and the blockade has been a tremendous success. They said two days ago, we will open the strait. I said, no, we're not going to open the strait until we have a final deal. No, we want to open the strait. They said, we're not opening. We totally control the strait. They have no choice but to send them. What I think is that we're going to end up with a great deal. I think they have no choice. I think we're in a very strong negotiating position to do what other presidents should have done during a 47-year period. بہرحال یہ بات طے ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی اب مزید جنگ نہیں چاہتے اور ایران کے ساتھ جلد از ڈیل کے لیے ڈیسپریٹ ہیں۔ کل رات تیسری مرتبہ سیز فائر کا اعلان اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ ہمیشہ کی طرح پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنی سوشل میڈیا پوسٹ میں جنگ بندی کا اعلان کیا، تاہم اس بار سیز فائر کی کوئی مدت نہیں بتائی۔ انہوں نے لکھا کہ ایران کی حکومت سیریسلی فریکچرڈ اور جو کہ غیر متوقع نہیں۔ پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف کی درخواست پر ایران کے خلاف حملہ تب تک موخر کیا جاتا ہے جب تک ایرانی لیڈرشپ کسی متفقہ تجویز پر نہیں پہنچ جاتی۔ اس طرح سے ایک اوپن اینڈڈ سیز فائر کا اعلان کیا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے، لیکن امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزوس نے آج 3 امریکی آفیشلز کے حوالے سے یہ دعویٰ کیا کہ جنگ بندی اوپن اینڈڈ نہیں بلکہ 3 سے 5 روز کے لیے ہے تاکہ ایران کے تمام گروپس ایک مشترکہ جواب پر متفق ہو جائیں۔ دراصل پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اس فیصلے کی ایک وجہ یہ ہے کہ امریکہ اور پاکستان اب ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنئی کے جواب کے منتظر ہیں۔ CNN اور ایکزوس کے مطابق ایرانی لیڈرشپ میں اس بات پر شدید اختلاف کہ ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ مذاکرات کو کس طرح آگے بڑھایا جائے۔ ایکزوس لکھتا ہے کہ ایرانی سول لیڈرشپ معاہدے کے لیے مذاکرات کی حامی ہے، جبکہ پاسداران انقلاب کوئی رعایت نہیں دینا چاہتے اور نیول بلاکیڈ ختم ہونے تک مذاکرات سے انکار کر رہے ہیں۔ CNN اور ایکزوس نے یہ بھی بتایا کہ یعنی آج بدھ کے روز ایرانین سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنئی کی جانب سے کوئی جواب آنے کی توقع ہے، مگر اب تک ایسا کچھ نہیں ہوا ہے۔ And the president's top aides basically believe one of the biggest reasons they did not hear back from the Iranians on what they wanted to just get these talks started is due to fractures within the current Iranian leadership. Now, part of that complicating factor, the United States believes, is whether or not the new supreme leader, Mujtaba Khamenei, is giving his subordinates clear directions, or if they're simply having to assess and guess what he wants without specific instruction from him while he's been in hiding. The U.S. believes that Khamenei's efforts to remain hidden have actually disrupted internal Iranian government discussions. تقریباً یہی کیفیت کل بھی دیکھی گئی تھی جب پوری دنیا اسلام آباد میں امریکن اور ایرانین ڈیلیگیشنز کی منتظر تھی۔ این اس وقت ایران کی جانب سے کسی لچک کا مظاہرہ نہ کرنے پہ امریکہ کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ یہی وجہ ہے کہ ٹرمپ نے کل رات اپنے اہم مشیروں کے ساتھ ہنگامی میٹنگ بلائی، جس کے بعد سیز فائر میں ایکسٹینشن کا اعلان ہوا۔ سنجیدہ طبقے اور عالمی مبصرین اس پوری صورتحال کا ذمہ دار ٹرمپ کی جلد بازی اور بھیانک بیانات کو قرار دے رہے ہیں، جس نے امریکہ کو کشمکش میں ڈال دیا ہے۔ دنیا کی سب سے طاقتور کرسی پہ بیٹھا شخص ایک لمحے کچھ کہے، اگلے لمحے کچھ اور کوئی اور بات کر دے تو سوال صرف سیاست کا نہیں، قیادت کی سنجیدگی کا بھی ہے کہ کیا ٹرمپ کی باتوں پر واقعی بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ وہ یو ٹرن کے ماہر ہیں، مگر پچھلے 3 دن میں لگاتار 3 قلبازیوں نے انہیں مذاق بنا کر رکھ دیا۔ اتوار کو ٹرمپ نے ABC نیوز اور MS ناؤ کے صحافیوں سے الگ الگ فون کال میں کہا کہ JD وینس سیکیورٹی وجوہات کے باعث پاکستان مذاکرات میں شریک نہیں ہوں گے۔ بعد میں وائٹ ہاؤس آفیشلز نے کہا کہ JD وینس ہی امریکی وفد کی قیادت کریں گے۔
Vice President J.D. Vance must have been experiencing whiplash today between multiple reports about whether or not he'd be going to Pakistan tomorrow for a second round of Iran talks. Trump said that Vance would not be participating in these talks, citing security. But less than an hour later, two senior U.S. officials told MS Now that Vance will, in fact, lead the delegation to Islamabad. مگر پیر کو نیو یارک پوسٹ کو ایک فون انٹرویو میں ٹرمپ نے بتایا کہ جے ڈی وینس پہلے ہی پاکستان کے لیے روانہ ہو چکے ہیں اور چند گھنٹوں میں اسلام آباد پہنچ جائیں گے. مگر اسی وقت جے ڈی وینس واشنگٹن میں موجود تھے. وائٹ ہاؤس کو 24 گھنٹے میں دوسری بار وضاحت دینی پڑی کہ وینس ممکنہ طور پر ٹیوزڈے کو جائیں گے. President Trump, he told the New York Post in an interview today that the vice president was already on his way, but those comments that he gave actually seemed to be a bit premature. I spoke to the White House and they told me that there is no formal word on the timing of when Vance would depart, but said that we expect the delegation to be on the road soon, unclear when. تیسرے دن ٹرمپ نے ایک اور تیسری قلع بازی کھائی جب اعلان کیا کہ وہ ایران کو مزید مہلت نہیں دینا چاہتے، یعنی سیز فائر نہیں بڑھائیں گے، مگر چند گھنٹوں کے بعد پھر پلٹ گئے. Donald Trump's lies aren't working anymore. Nothing Donald Trump says is working anymore. Donald Trump began his day by saying, I don't want to do that. And then he did that because he is Donald Trump, because he is the only president of the United States in history who thinks his words mean absolutely nothing. Donald Trump once again today proved that his words mean absolutely nothing when he ended his workday doing exactly what he said he didn't want to do. And then, as expected, Donald Trump's deadline evaporated. No one violates Trump-issued deadlines more than Donald Trump. No one ignores those deadlines more than Donald Trump. بہت ہی دلچسپ صورتحال ہے، سینسٹیو صورتحال ہے، سسپینسفل صورتحال ہے. پوری دنیا اس کو بہت غور سے دیکھ رہی ہے. اس پر بات کرنے کے لیے ہم نے آج ایک بہت ہی مستند پینل تجویز دیا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم اسد ممر، سابق وزیر خزانہ، سابق وزیر پلاننگ، پاکستان کے کارپوریٹ لیڈر رہے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے بہت ہی ڈسٹنگشڈ فارمر ڈپلومیٹ جناب مسعود خان، یونائٹڈ نیشنز میں پاکستان کے پرماننٹ ریپریزنٹیٹیو، امریکہ اور چائنا میں پاکستان کے فارمر ایمبیسڈر رہ چکے ہیں، اور ہمارے ساتھ پاکستان کی نامور نیوز اینالسٹ صحافی عارفہ نور بھی ہوں گی. پہلے ہم ذرا دیکھ لیں کہ کیپٹل اسلام آباد میں کیا تیاری ہوئی اس پورے معاملے میں. اور ہمارے ساتھ موجود ہے ممتاز سینئر صحافی، بیورو چیف نقطہ اسلام آباد میں عامر سعید عباسی. جی عامر، بتائیے گا کیا صورتحال ہے؟ سنڈے سے اسلام آباد کا ایک بڑا حصہ بند ہے اور یہ بڑے بڑے ہوٹلز جو ہیں وہ ویکیٹ ہیں اور کسی بہت بڑے ایونٹ کا انتظار ہے. کیا آج رات بھی یہی کیفیت ہے؟ کامران صاحب، اسلام آباد میں تمام جو کاروباری امور یا ریاستی امور جو دفاتر وزارتوں میں ہیں وہ سب بھی تعطل کا شکار ہیں، اس امید کے ساتھ کہ واشنگٹن اور تہران میں دوبارہ بات چیت ہوگی اور اس کا سیکنڈ راؤنڈ اسلام آباد میں ہوگا. ابھی بھی پاکستان بہت پر امید ہے کہ یہ ٹاکس بہت جلد شروع ہو جائیں گی. آج بھی وزیر اعظم نے جو ایرانی سفیر ہیں اسلام آباد میں ان سے ملاقات کی اور اہم پیغام بھجوایا جس میں اس امید کا اظہار کیا گیا کہ جلد ایرانی جو وفد ہے وہ بھی روانہ ہوگا اور پہنچے گا اسلام آباد میں. اس کے ساتھ ساتھ مسلسل کوارڈینیشن کی جا رہی ہے امریکی حکام کے ساتھ بھی، اور بہت پر امید ہے پاکستان کے آئندہ 2 سے 3 دنوں میں سیکنڈ راؤنڈ آف ٹاکس جو ہیں وہ اسلام آباد میں ہوں گی، کیونکہ اسلام آباد میں جو سیکیورٹی ارینجمنٹس اتوار کے روز شروع کیے گئے تھے وہ بدستور جاری ہیں. اب بھی ریڈ زون پوری طرح سیل ہے، جو ایکسٹینڈڈ ریڈ زون ہے وہاں پر بھی بہت لمیٹڈ ایکسیس دی گئی ہے. لوگ اپنے گھروں میں ہیں اور ان کو بہت زیادہ موومنٹ کی بھی اجازت نہیں دی جا رہی. جو نور خان ایئر بیس سے لے کر 5 اسٹار ہوٹلز تک جو تمام روٹس ہیں وہاں پر سیکیورٹی کے بدستور ارینجمنٹس ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پبلک ٹرانسپورٹ بدستور معطل ہے، اور تمام جو ارینجمنٹس ہیں وہ جو پاکستان کی طرف سے سیکیورٹی کے کیے گئے تھے ان تمام مہمانوں کو ویلکم کرنے کے لیے وہ اس وقت بھی موجود ہیں، اور اس امید کے ساتھ ہیں کہ جلد ہی جو دونوں فریقین ہیں وہ پہنچیں گے اسلام آباد میں اور سیکنڈ راؤنڈ آف ٹاکس شروع ہوگا. ابھی تک نہ ریڈ زون کھولا گیا ہے، نہ دیگر جو سیکیورٹی ارینجمنٹس کیے گئے تھے گزشتہ 3 دنوں سے ان کو بھی کسی طریقے سے ریلیکس نہیں کیا گیا، اور جو تمام ادارے ہیں وہ بہت چوکس ہیں، اور اس امید کے ساتھ کہ جلد ہی یہ ٹاکس جو ہے وہ اسلام آباد میں جلد شروع ہو جائیں گے. تھینک یو سو مچ عامر سعید عباسی صاحب. اصل میں کہ یہ جنگ جو شروع ہوئی تھی، رجیم چینج، ڈی نیوکلیئرائز کرنا ایران کو اور دوسرے اہداف تھے، اس کا ذکر نہیں تھا، لیکن اب یہ جنگ کا پورا جو اس کے ختم ہونے کا یا اس میں امن ڈیل کا یا ایک پیس پروسیس کو کامیاب ہونے کا تمام جو دار و مدار ہے وہ صرف رہ گیا ہے کہ اسٹریٹ آف ہارموز کھل جائے. اور وہ اسٹریٹ آف ہارموز جو
جنگ سے پہلے کھلی ہوئی تھی اور ہمیشہ کھلی رہی ہے. بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں. دیکھیں میں نے تو آج سے کوئی مہینے سے بھی زیادہ ہو گیا مضمون بھی لکھا تھا اخبار کے اندر جس میں کہا کہ 7 غلطیاں ٹرمپ نے جو کر دی ہے, اور اس میں نے کہا تھا یہ دیکھ لیجئے گا اپنے اہداف حاصل کیے بغیر انہوں نے واپس جانا ہے. اس وقت جو صورتحال ہے اس کی پوری جو آپ نے ابتدائیہ کہا اس سے بالکل آ گئی. ایک چیز میں ضرور کہنا چاہوں گا, یہ ساری صورتحال کو اگر آپ دیکھیں, اس پوری صورتحال میں سے اگر آپ پاکستان نکال دیں جو واحد ملک ہے جس کی صرف ایران اور امریکہ کے ساتھ نہیں تعلقات, سعودی عربیہ کیونکہ عرب خلیجی ممالک براہ راست اثر اندراز ہیں, اور چائنا جو دوسری دنیا کی پاور ہے, سب کے ساتھ اگر تعلقات اس وقت پاکستان اس میں بیچ نہ ہوتا, پتہ نہیں کیا دنیا کے اندر تباہی آنے والی ہوتی. دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ کو بہت کلیئر ہو چکا ہے کافی عرصہ پہلے تک کہ وہ جو انہوں نے اہداف جس پہ میرے خیال میں نیتنیاہو نے بہت بڑا کردار ادا کیا ان کو وہاں تک لانے میں, وہ حاصل نہیں ہوں گے. وہ اس جنگ سے نکلنا چاہتے ہیں, لیکن وہ نکلنا چاہتے ہیں ایک ایسی صورتحال کے اندر جہاں نظر آئے کہ طاقتور وہ تھے, جنگ وہ جیت گئے, وہ فتح کا اعلان کر سکیں. اسی لیے بلاکیڈ ان کے لیے اتنا امپورٹنٹ ہے, کیونکہ بلاکیڈ سے فائنلی ان کے ہاتھ میں ایک ایسی چیز آئی ہے جس سے وہ دکھا سکیں کہ دیکھو میں نے تو ایران کی معاشی شہرک کاٹ دی, اور ایران کا بھی جتنا زیادہ ریاکشن آیا ہے اس سے ان کو اور وہ اس سے مزید اس پہ مستحکم ہوئے ہیں. میری خیال میں ذاتی رائے میری آج بھی یہی ہے, یہ مذاکرات ہو جائیں گے اور کسی نہ کسی حد تک کوئی ایگریمنٹ کے اوپر بھی پہنچ جائیں گے. آئیڈیل نہیں ہوگا, صاف ستھرا بالکل نیٹ کلین نہیں ہوگا, لیکن آخری چیز میں یہ کہوں گا کہ جب ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے نا, آپ بڑی جنگیں اگر آپ اٹھا کے دیکھیں پرانی, تو زیادہ تر کیس یہ نہیں تھا کہ فیصلہ کیا کہ ہم نے جنگ کرنی ہے, مس کیلکولیشن کی اور اس کے نتیجے میں جنگ آ گئی, تو وہ خطرہ ضرور موجود رہے گا. باشا صاحب یہ فرمائیے گا کہ اب بظاہر یہ لگ رہا ہے, اور کہ ویسے تو کل تمام امیدیں ٹوٹ گئی تھی, ایسا لگ رہا تھا کہ یہ اب کیا ہوگا, لیکن پاکستان کی لیڈرشپ کو سلام پیش کرنا چاہیے, عالمی سلام پیش کرنا چاہیے کہ انہوں نے ہمت نہیں ہاری, اور کل بھی جو ہے جب سے یہ حالات خراب ہوئے تھے اور پچھلے 24 گھنٹے کے دوران فیلڈ مارشل عاصم منیر, پرائم منسٹر شہباز شریف مسلسل دے ور ورکنگ فونز, اور اس کے بعد ہمیں رات کو 1:30 بجے یہ سیز فائر کا ایکسٹینشن مل گیا. لیکن بظاہر کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, ایسا لگتا ہے کہ بالآخر ایک کنجی ہاتھ میں آ گئی ہے اس جنگ کو سنبھالنے کی اور ایک پراپر پیس پروسیس شروع کرنے کی, یا اینڈ آف وار کی, اور وہ ہے کہ اسٹریٹ آف ہارموز, اور وہ ہے امریکن بلاکیڈ, جس نے بلاکیڈ کے اوپر بلاکیڈ کر کے ایران کی پرہیپس جو اکنامک لائف لائن ہے اس پہ پیر رکھ دیا ہے, اور جس کے بنا پر اب ایران میں بھی یہ ہے کہ اگر اسٹریٹ آف ہارموز کھلتی ہے تو ہم بات چیت کے لیے فوراً تیار ہے, اور کئی بار اس کا اظہار جو ہے وہ ہمیں تہران سے یا ایرانی لیڈرشپ سے ملا ہے. تو آپ کیا پروگریسز دیکھ رہے ہیں اس کرائسس کا ایمبیسڈر صاحب؟ کامران صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے مجھے بات چیت کا موقع دیا. آپ نے جس طریقے سے تفصیلی تعارف کروایا اور تجزیہ کروایا, تمام سوالوں کے جواب دینا بہت آسان ہو گیا ہے. میں اس سلسلے میں یہ کہوں گا کہ جو امریکہ کو یہ خیال ہے کہ اس نے چونکہ یہ محاصرہ کر دیا ہے یعنی گلف آف عمان میں, اور جو آمد و رفت ہے ایرانین ایئرپورٹس کو ان کو روک دیا ہے, تو اس وجہ سے اسے ایک بہت ایبسلیوٹ لیوریج مل گئی ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے 24 گھنٹے میں تمام دباؤ کے باوجود ایران کی طرف سے بھی رد عمل آیا ہے. انہوں نے تقریباً 3 جہازوں کے اوپر فائر کیا ہے اور اس کے بعد 2 جہازوں کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جوابی وار کیا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ وہاں سے جو بیانات آ رہے ہیں اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کے پاس 6000 کلومیٹر کی سرحدیں موجود ہیں, اور وہاں وہ متبادل راستے تلاش کر سکتے ہیں, بالخصوص کیسپین سی کے ذریعے. لیکن اس کے علاوہ وہ بھی فوجی تیاری کر رہے ہیں. یعنی یہاں میں نے کسی پروگرام میں یہ کہا تھا کہ دیکھیے وہ دے آر پلئنگ چکن, کہ یہ دونوں فریقین جو ہیں ایک دوسرے کی طرف بہت ہی خطرناک انداز میں بڑھ رہے ہیں, اور کوئی بھی آنکھ جھپکانے کے لیے تیار نہیں ہے. اگرچہ ہمیں یہ معلوم ہے, جیسا کہ آپ نے بھی کہا بالکل پروگرام کے آغاز میں آپ نے یہ تجزیہ پیش کیا کہ کس طریقے سے ایران کی وسیع پیمانے پہ معاشی بربادی ہوئی ہے, ان کا انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا, انہیں سویلین انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا ہے. اور یہ جو 35,000 فیٹیلٹیز کی رپورٹ دے رہے ہیں, میرا خیال ہے یہ یقین نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ امریکہ اور اسرائیل نے مل کر 21,000 حملے کیے ہیں
ईरान के तमाम सूबों के ऊपर। तो इस वक्त ये है कि उसका जो इकोनॉमिक पेन है वो तो महसूस कर रहा है। एक और चीज़ जो है, मैं भी यानी जिस तरीके से आपने कहा और असद उमर साहब ने कहा कि पाकिस्तान की क़यादत को ख़राज तहसीन पेश करना चाहता हूँ कि उन्होंने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया कि 2 मरतबा सीज़ फायर हुई और वो पाकिस्तान की इंटरसेशन की वजह से हुई, मेहनत की वजह से हुई। और दूसरे ये है कि जो इस मरतबा आप देख रहे हैं कि ना अक़वाम मुत्तहिदा यहाँ खड़ा है, ना यूरोपियन यूनियन यहाँ खड़ी है, और दूसरे जो मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस हैं वो बिल्कुल बेबस हैं। एक तन्हा पाकिस्तान जिसने पहले मेहनत करके तो तमाम इलाक़ाई ममालिक से, फिर जो है आलमी ताकतों से चीन, रूस और यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन काउंसिल से मदद हासिल की, उनकी हिमायत हासिल की, और इस वक्त जो है यानी दुनिया की तकदीर पाकिस्तान के हाथ में इस तरीके से है कि अगर वो पीछे हट जाए तो फिर दुनिया एक मरतबा फिर जंग के शोलों में लिपट जाएगी। तो इसलिए ये है कि बहैसियत सालिस पाकिस्तान का बहुत हसास रोल है। हमें सिर्फ उम्मीद की बात करनी है, क्योंकि सारी बैनुल-अक़वामी बरादरी को हम बड़ी मुश्किल से, बड़ी मेहनत से इस दर्जे तक लाए हैं, इस सतह पे लाए हैं। तो एक और चीज़ जो है पाकिस्तान को जो है एक फ़ायदा हो रहा है, आपकी इजाज़त से मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आज ही एक रिपोर्ट शाया हुई है जिसके मुताबिक जो जहाज़ जो थे, मुख्तलिफ़ जहाज़ जो थे, वो कोई 3000 के करीब जहाज़ जो थे, जो जिनका डेस्टिनेशन इरानियन पोर्ट्स थी, वो चूँकि अपना हरमुज़ से नहीं गुज़र सकते और अमेरिका का भी मुहासरा है, तो वो अब कराची में या पाकिस्तान के साहिल पे लंगर अंदाज हैं। जिसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की एक जो ट्रांजिट पॉइंट के तौर पर, एक ट्रांजिट रूट के तौर पर, या एक जो मुतबादल जो पोर्ट का एरिया है उसकी भी अहमियत बड़ी है। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को इस वक्त जो है एक तरफ तो पूरी कोशिश करनी चाहिए कि मुज़ाकरात जल्द हो जाए। मुझे और हमारे नाज़रीन को ये फरमाइएगा कि आपके नज़दीक जो है, जैसे कि ट्रंप ने कहा, अब ना हम उनकी बात को 100% यकीन करते, ना उनके अमरीकी यकीन करते। बहरहाल उनका कहना यह है कि अब मुज़ाकरात होने वाले हैं, उनके ख्याल में जुमे को मुज़ाकरात होंगे, चीज़ें तय हैं या नहीं हैं। मगर आपके ख्याल में वो क्या शमा है, वो क्या रोशनी है जिस पर कि अब हम ईरान की, हम इस अमन की या इस पीस, किसी एक पीस अकॉर्ड की, हम उसके रोशनी में हम उसको देख सके, वो हमें नज़र आए, वो क्या चीज़ है जो कि इस पीस अकॉर्ड को डिलीवर कर सकती है? अब पहले 2 फौरी इक़दामात हैं जो करने चाहिए। यानी अमेरिका जो है अपने मुहासरे को या नाकाबंदी को ईज़ करे, जिसका मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि वो अपने ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, बिलखुसूस जो इनका USS ट्रिपली है या USS कैनबरा है, उनको पीछे हटाए वहाँ से। उसके पीछे जो है एब्राहम लिंकन है, उसके बाद जेरल्ड फोर्ड भी इसी तरफ जो है बढ़ रहा है, तो उनको पीछे करे और उसे ये कहे कि उसने अगर मुहासरा बंद नहीं किया तो कम से कम उसे ईज़ कर दिया है। और दूसरा ये है कि वो जो है जवाबन ईरानी हुकाम ये कहें कि उन्होंने एक मरतबा फिर जो है अपना हरमुज़ को खोल दिया, तो ये वो इब्तदाई दहलीज़ होगी जिसके बाद जो है मुज़ाकरात शुरू हो सकते हैं। जहाँ तक मुज़ाकरात में इत्तफ़ाक़ का ताल्लुक़ है तो उसमें कुछ चीज़ें, कुछ मुसव्वदे पहले से तैयार हैं। मिसाल पर जौहरी प्रोग्राम के सिलसिले में उसमें निकात के ऊपर इख्तलाफ मौजूद है, यानी ये कि अफसूदगी की किस हद तक इजाज़त देनी चाहिए, 0 होनी चाहिए या 20% तक होनी चाहिए, या उसके अलावा जो है ईरान के ऊपर अगर कोई पाबंदी लगाई जाए तो वो मुख्तसर मुद्दत 5 साल के लिए होनी चाहिए, 20 साल के लिए, या गैर मुअय्यना होनी चाहिए। ये वो मामलात हैं जो अटके हुए हैं इफ़ देयर इज़ पॉलिटिकल विल एंड मैंडेट। लेकिन जैसे आपने फरमाया कि एक सीधी सी राह ये है कि अमेरिका ब्लॉकेट ख़त्म करे या उसको पीछे हटाए, और उसके जवाब में ईरान जो है वो अपना ब्लॉकेट ख़त्म कर दे, और इस तरह से अपना हरमुज़ खुल जाए और फिर एक बेसिक फ्रेमवर्क बन जाए बातचीत का, और फिर उसको हम लेके आगे बढ़ सकते हैं। आरफा नूर साहबा ये बताइएगा कि वो क्या क़ुव्वत है, वो क्या ताकत है जिसकी वजह से पाकिस्तानी लीडरशिप का जो मोराल है या जो स्टेमिना है या जो पेशेंस है वो बरकरार है। पिछले 2-3 दिन में जो अवाम जो दूर से बैठे हुए देख रहे हैं वो थक हार गए हैं, वो हिम्मत हार गए हैं, लेकिन उसके बावजूद जो हमारी लीडरशिप है वो इस पूरी चीज़ को ड्राइव कर रही है, फ्रॉम वाशिंगटन टू तेहरान टू बीजिंग टू रियाद, और फिर भी डिलीवर कर दिया। कल माशाल्लाह एक ऑलमोस्ट एक ओपन एंडेड हमें सीज़ फायर मिल गई, ट्रंप ने कहा, और फिर उसका क्रेडिट पूरा उन्होंने
فیلڈ مارشل عاصم منیر کو اور پرائم منسٹر صاحب کو دیا. یہ وہ کیا قوت ہے جو ڈرائیو کر رہی ہے پاکستان کی لیڈرشپ کو؟ شکریہ کامران خان صاحب. یہ میرے لیے کہنا تو بہت مشکل ہے کہ شہباز شریف صاحب اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو کیا چیز ڈرائیو کر رہی ہے. پر دیکھیں جیسے ابھی اسد عمر صاحب بھی غالباً کہہ رہے تھے کہ پاکستان کے پاس ایک ایسا موقع آیا جس میں جو دو فریقین تھے دونوں سے پاکستان کے تعلقات بہت اچھے تھے. اب ایران آبویسلی جس خطے میں ہے اس خطے کی تاریخ ہم سب کے سامنے ہے, تو ایرانیوں کی عرب ممالک سے کبھی بھی خاص تعلقات اچھے نہیں رہے اور ایرانین ریولوشن کے بعد تو بالکل بھی اچھے نہیں رہے. اور پاکستان کے ساتھ اونچ نیچ تو ہوتی رہتی ہے مگر پھر بھی تعلقات اچھے رہے. جیسے بار بار اب یہ کسی نے بہت سے لوگوں نے سوشل میڈیا پہ بھی ذکر کیا کہ پچھلے سال بھی جب چند دنوں کی جنگ ہوئی امریکہ اسرائیل اور ایران کے درمیان تو ایران کے کافی ایئر کرافٹ جو تھے وہ پاکستان میں پارک تھے تاکہ وہ بچ سکیں, دے ور سیف, اور اس مرتبہ بھی غالباً ایسا ہی ہوا ہے. سو پاکستان کا ایک تعلق رہا ہے ایران کے ساتھ اور اس کا ہم نے پھر یہ ثبوت بھی دیکھا کہ جب بھی پچھلے دنوں میں کچھ ایسی ریزولوشنز یا سٹیٹمنٹس خطے کے باقی ممالک نے جو تھی وہ ایشو کی تو اس کے اندر جہاں پاکستان نے ایران کے اٹیکس پہ تنقید کی تو مگر انہوں نے یہ ضرور اس میں اس کا ذکر کروایا کہ کس طرح یہ ساری جنگ شروع اسرائیل کی وجہ سے ہوئی اور انہوں نے اس کو بھی کنڈیم کیا, جو ایک ایسی چیز تھی جس پہ اب ہم کافی آئی تھنک رپورٹنگ دیکھ چکے ہیں کہ باقی عرب ممالک شاید یہ نہ ڈلواتے. وہ پاکستان کی ہی ہمت تھی, پاکستان کا ہی موقف تھا کہ وہ ڈلا. پھر آبویسلی ہم نے دیکھا ہے کہ امریکہ سے بھی تعلقات خاص طور پہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کے اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کے بہت اچھے رہے ہیں. تو اس وقت جہاں آپ اسلام آباد میں ہیں, سوری آپ کو میں نے وہ کیا مخل ہوا, یہ فرمائیے گا کہ وہاں اب امید کی جو قوت ہے وہ کتنی زندہ ہے اور کتنا لگ رہا ہے, کیونکہ دیکھیں جو ارینجمنٹ سنڈے کو تھے, سیٹرڈے سے شروع ہوئے تھے, وہ آج بھی پورے کے پورے انٹیکٹ ہے. تو اپیرنٹلی گورنمنٹ آف پاکستان کو, پاکستانی لیڈرشپ کو یہ یقین ہے کہ بہت جلد جو ہے یہ مذاکرات یہاں ہونے ہیں, چاہے وہ اگلے 12 گھنٹے میں, 24 گھنٹے میں, 36 گھنٹوں کے اندر ہو, لیکن اپیرنٹلی جو ہے یہ تمام یہ ہوپ کہ سیکنڈ راؤنڈ آف ٹاکس جو ہے وہ ہوگا اسلام آباد میں ہی ہوگا اور ڈیورنگ دا کرنٹ ویک ہی ہوگا, ان دا نیکسٹ ڈے اور ٹو. یہی آپ کو بھی یہ اندازہ ہے؟ جی کامران صاحب, اب تو ہم اسلام آباد کے رہنے والے تو ہیں, ہم آپس میں سب مذاق کرتے ہیں کہ اب اسٹریٹ آف ہرمز اور اسلام آباد اکٹھے ہی کھلیں گے نا, کیونکہ اسلام آباد شہر جیسے آپ نے کہا اتوار سے تو وہ بھی بند ہے. تو اب جب تک یہ مہمان ہمارے آتے نہیں ہیں اور بات چیت نہیں کرتے تو ہم لوگ بھی بند ہی رہیں گے. تو آپ یقین جانیں اتنا تو صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور کیا کہتے ہیں ایران کی حکومت انتظار نہیں کر رہی ہوگی ان مذاکرات کا جتنا اسلام آباد کے رہنے والے کر رہے ہیں. مگر دیکھیں میرے خیال میں جو آبویسلی اب میں یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ وزیر اعظم صاحب کو یا فیلڈ مارشل صاحب کی کیا گفتگو ہو رہی ہے, پر واضح چیز تو یہی ہمیں نظر آتی ہے کہ ایران کے بھی حق میں ہے اور امریکہ کے بھی حق میں ہے اور دونوں کی لیڈرشپ کی دلچسپی اسی میں ہے کہ یہ جنگ اب ختم رہے. اب جب بھی یہ مذاکرات نہیں بھی ہو پائے, اگر ایران نہیں بھی آیا, بہت اہم بات آپ نے بھی اس کا ذکر کیا کہ دیکھیں جنگ بندی کی آج کی ڈیڈ لائن تھی, مگر وہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے فوراً اس پر کہا, چاہے انہوں نے کریڈٹ پاکستان کو ہی دیا, عاصم منیر صاحب کو اور وزیر اعظم صاحب کو, مگر انہوں نے کہا کہ میں جنگ بندی میں توسیع کر رہا ہوں. ایران نے کوئی ایسا سٹیٹمنٹ میرا نہیں خیال دی ہے, مگر انہوں نے بھی کوئی حملہ نہیں کیا. اب کافی دن ہو گئے ہیں, کوئی میزائل کسی طرف سے داغا نہیں گیا, کوئی حملہ نہیں کیا گیا. اس سے بھی تو ہمیں یہ بات سمجھ آ رہی ہے نا. مختصر اس میں تبصرہ کر دیا میں, پھر ہم کمرشل میں بس صرف کوئکلی آپ کو یہ کہنا چاہتا تھا کہ یہ جس وجہ سے یہ ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں نا, جنگ بندی بے شک ہوئی ہوئی ہے, انہوں نے بلاکیٹ بھی ایران کا کیا ہوا ہے, لیکن اس کا مطلب آبنائے ہرمز بند ہے. اس کا مطلب تمام دنیا کے اندر جو فیول سپلائی وہاں سے ہونی ہے وہ بند ہے, اور نتیجتاً ابھی تک تو صرف قیمتیں بڑھی ہیں.
اگر یہ صرف ہفتہ 10 دن اور چلا نا تو آپ کو فزیکل شارٹیجز یورپ کے اندر، ایشیا کے اندر بہت بڑے پیمانے پہ نظر آنی شروع ہو جائیں گی. تو اس لیے امریکہ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی اور ظاہر ہے ایران کے پوائنٹ آف ویو سے دونوں کے یہ انٹرسٹ میں ہے کہ جنگ بندی ہو، معاہدہ ہو. ایران کی سرکاری میڈیا کی جانب سے بات آئی ہے، تردید کی گئی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اس بیان کی کہ جمعے کو ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کا دوسرا دور ہوگا. ایرانی سرکاری میڈیا کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ابھی تک اس قسم کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ایک اور بیان کی تردید، گو کہ یہ لیول ابھی ظاہر ہے کہ ایرانین آفیشیل میڈیا کا ہے. مگر بہرحال کب یہ مذاکرات شروع ہوں گے اور نہ شروع ہونے کی کیا وجوہات ہے، اس پر ہم نے بڑی تفصیل سے بات کی ہے. لیکن خود ایران کے حکام ہیں وہ اس کی اور وجوہات بھی بتا رہے ہیں. خاص طور پہ ایران کی جو فارن منسٹری ہے اس کے ترجمان اسماعیل بقائی صاحب نے کہا کہ اس میں ایک بہت بڑی رکاوٹ یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا لب و لہجہ، ان کا انداز، ان کی دھمکیاں، ان کی گفتگو. ایرانی وزارت خارجہ کا کیا خیال ہے یہ میں آپ کو سناتا ہوں. The reason is very clear because of the confusing messages we have been receiving from the United States. Literally speaking, there have been many violations of ceasefire. They have attacked Iranian vessels, and at the same time they're continuing with their threats of war crimes, threats of genocide, bombing our bridges and power plants. So this is not the behavior of a country that is really serious about a diplomatic process. یہاں پہ ایمبیسڈر مسعود خان صاحب، یہ تو پوری دنیا میں یہ جو ایران کا اس موضوع پہ مورل ہائی گراؤنڈ ہے وہ تو پوری دنیا اس کو تسلیم کرے گی. آبویسلی ٹرمپ صاحب جس قسم کی گفتگو، زبان، بیان استعمال کرتے ہیں ایک ایسی کنٹری کے حوالے سے، اس کی لیڈرشپ کے بارے میں، اس کے بارے میں جس سے کہ وہ مذاکرات کے خواہاں ہیں، جس سے وہ امن کی ڈیل چاہتے ہیں، جس سے وہ بہترین تعلقات چاہتے ہیں، ایک عجب سا یہ مقمصہ ہے. جی آپ نے درست کہا. اگر آپ ان کا تقابل کریں تو ایران کا لب و لہجہ یا اس کے بیانات جو ہیں وہ بین الاقوامی قانون کے دائرے میں رہے ہیں اور انہوں نے ان کی اصطلاحات استعمال کی ہیں. وہ یہ جو امریکہ نے ناکہ بندی کی ہوئی ہے اس کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ یہ آرٹیکل 24 آف دا یونائٹڈ نیشنز چارٹر یا جو ریزولوشن 3314 جو ہے، جو جنرل اسمبلی کا ریزولوشن ہے، اس کی خلاف ورزی ہے. اس کے علاوہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس طریقے سے سویلین انفراسٹرکچر کو نشانہ بنانا یہ انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا اور جنیوا کنونشنز کی خلاف ورزی ہے. جبکہ اس کے مقابلے میں جو صدر ٹرمپ کے بیانات ہیں وہ ایک مختار کل کے بیانات ہیں اور وہ ایک بادشاہ کے بیانات ہیں. اور انہوں نے کچھ عرصہ پہلے یہ کہا تھا کہ وہ بین الاقوامی قانون کی پرواہ نہیں کرتے اور ان کے پاس ایسی طاقت موجود بھی ہے. دوسری چیز جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس سلسلے میں کہ ایران میں آپ نے غیر معمولی اعتماد دیکھا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دفاعی اعتبار سے بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایسے ذخائر موجود ہیں. اور کچھ امریکن انٹیلیجنس ایجنسیز نے بھی یہ کہا تھا کہ تقریباً 50% ان کے تمام نقصانات کے باوجود کچھ جو ویپنری موجود ہے یا بیلسٹک میسائلز یا پروجیکٹائلز موجود ہے. تو اس میں یہ میں کہنا چاہتا ہوں انہوں نے امریکہ اور اسرائیل نے مل کر دوبارہ ایک مرتبہ تو گزشتہ سال جو ہے فردو، نتنز اور اصفہان کے اوپر حملے ہوئے تھے جو ان کی نیوکلیئر انسٹالیشنز ہیں. اس مرتبہ انہوں نے بوشہر کے اوپر حملہ کیا، ان تینوں کے اوپر حملے کیے اور اس کے بعد جو ہے ان کا ایک ہیوی واٹر پلانٹ ہے اور یلو کیک کا ہے اس کو بھی نشانہ بنایا. تو اس وجہ سے یہ ہے. لیکن اس کے باوجود جو ہے کم از کم میں یہ دیکھ رہا تھا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران میں اتنی استعداد موجود ہے. انہوں نے یا تو وہ ذخیرہ جو ایک جگہ ہے جو اس کے سٹاک پائلز کہتے ہیں 440 kg آف انرچ یورینیم، یا تو انہوں نے پک ایکس کے مقام پہ پک ایکس ماؤنٹنز جو ہیں ان میں ذخیرہ کیا ہوا ہے، یا پھر ان کے پاس کوئی ایسے، کیونکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارے پاس کچھ ایسے پتے موجود ہیں جو امریکہ کو پریشان کر دیں گے. لیکن جو آج کے شرکاء ہیں ان سب نے اس بات پہ زور دیا اور آپ نے بڑی تفصیلی طور پر ہمیں بتایا ہے کہ کس طریقے سے اس وقت جو ہے پوری کی پوری بین الاقوامی برادری اور بالخصوص جو بین الاقوامی معیشت ہے وہ یرغمال بنی ہوئی ہے اس تصادم کی وجہ سے. تو مطلب یہ ہے کہ یہ صرف امریکہ اور ایران کے درمیان نہیں ہے، اس میں ساری دنیا سٹیک ہولڈرز ہیں اور دیر از اے لون میڈیٹر جو ساری دنیا کے بہاف کے اوپر جو ہے اس جنگ کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور وہ ہے پاکستان. تو عارفہ نور صاحب یہ فرمائیے گا کہ بہرحال جیسے کہ ہم نے کہا کہ ایک ہائی مورل گراؤنڈ جو ہے اکراس دا بورڈ اس جنگ کے دوران ایران کو حاصل رہا ہے.
لیکن کیا آپ اس بات کو سے ایگری کریں گی کہ مسلسل مذاکرات سے انکار یا مذاکرات میں نہ جانا، اس کی وجوہات وہ بیان کر رہے ہیں، جو تمام وجوہات ہیں وہ اپنی جگہ بیان کر رہے ہیں، اور پھر اسٹریٹ آف ہارموز کو بند رکھنے پہ اصرار، چاہے اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکن بلاکیڈ بھی ہے، تو کیا اس بات کا خدشہ ہے کہ جو ایک نفسیاتی طور پہ یا ایک اخلاقی طور پہ جو ایران کو بہتر سچویشن ہے اس کو عالمی سطح پر، اس کا امیج جو ہے وہ مسلسل مذاکرات سے انکار، اور اگر یہ مسلسل انکار ہی رہا اور وہ مذاکرات کی ٹیبل پہ نہیں گئے یا مذاکرات کا سیکنڈ راؤنڈ کا انہوں نے آغاز نہیں کیا، اور اس کے نتیجے میں اگر خدا نخواستہ دوبارہ کوئی ہاسٹیلیٹیز کا آغاز ہو گیا، تو آپ کے خیال میں کہ ایران جو اپنی ایک ہائی مورل گراؤنڈ ہے اس کو مطلب کسی صورت سے وہ سلپ نہیں ہو سکتی اس سے، یا یہ کہ اس کے لیے رسک نہیں ہے کہ وہ مسلسل انکار کر کے اور بات چیت پہ نہ جا کے، چاہے اس کے نتیجے میں جنگ ہو جائے، وہ اپنی مورل پوزیشن جو ہے وہ اس کی کمزور ہو جائے گی؟ کامران صاحب، اس وقت تو مجھے یہ تھوڑا مشکل لگتا ہے، اور اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ایران کیا کر رہا ہے یا کیا نہیں کر رہا. میرے خیال میں اس وقت انٹرنیشنلی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا جو ایک تاثر بن گیا ہے، جس طرح انہوں نے یہ جنگ شروع کی، جس کے بعد پھر ان کا جو رویہ رہا اپنے جو نیٹو کے اتحادی ہیں ان کے ساتھ، اور جس طرح کی انہوں نے گفتگو کی ایران کے حوالے سے بھی، تو میرے خیال میں اس وقت وہ جو آپ مورل ہائی گراؤنڈ کی بات کر رہے ہیں نا، وہ ایران کے پاس ان کے اپنے رویے کی وجہ سے تو ہے ہی صحیح، مگر وہ کافی حد تک اس لیے بھی ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے رویے سے دنیا خوش نہیں ہے. تو I think that is playing to Iran's advantage to quite an extent. کیونکہ جس طرح یہ جنگ شروع ہوئی، پھر جب یہ جنگ شروع ہونے کے بعد آپ دیکھیں کہ جس طرح صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے جو نیٹو کے اتحادی ہیں ان سے گفتگو کی، ان کے بارے میں جو گفتگو کی، پھر انہوں نے جو کچھ باتیں گلف کی کچھ ریاستوں اور ان کے حکمرانوں کے بارے میں بھی کی پبلکلی، تو اس سے کافی حد تک وہ آئسولیٹ بھی ہو گئے. اب آپ دیکھیں نا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ شروع تو کی جنگ، مگر اس کے بعد امریکہ میں جو ڈیموکریٹ پارٹی کے لوگ تھے انہوں نے کتنی تنقید کی، اس کے بعد ان کے اپنے جو ماگا کے سپورٹرز ہیں، جو کنسٹیچوئنسی بیس ہے ان کی، اس میں سے کتنی تنقید آئی. تو میرے خیال میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا جو رویہ رہا ہے اس کا بہت فائدہ ہوا ایران کو. obviously آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ بار بار مذاکرات سے انکار کرتے رہے اور اس کے بعد کہیں دوبارہ لڑائی شروع ہو جائے گی تو ان کے لیے کافی مسئلہ رہے گا. اور اس وقت جو وہ ان کو پذیر ایک ایڈمریشن بھی، تعریف بھی ان کی ہو رہی ہے دنیا میں، وہ خطرہ ہوگا کہ وہ کھو دے. بٹ ایٹ دا مومنٹ آئی تھنک صدر ڈونلڈ ٹرمپ بہت مدد کر رہے ہیں ایران کی اس حوالے سے. بے شک لیکن اصل میں اس میں کیونکہ دنیا کی تمنا، خواہش اور اس وقت اولین ضرورت ہے کہ امن ہو جائے. امن کے لیے مذاکرات ہونے ضروری ہیں، اکراس دا ٹیبل بیٹھنا ضروری ہے. اب چاہے ان کے عظیم اتحادی ہوں، پاکستان ہو ایران کا، یا چائنا ہے یا رشیا ہے یا اور جو ممالک ہیں، ان سب کی یہ اصرار ہے کہ آپ مذاکرات کریں. وہ سب جانتے ہیں کہ ٹرمپ کیا کہہ رہے ہیں، کیا کچھ ہو رہا ہے. اور اگر یہ مذاکرات نہیں ہوتے ہیں کسی صورت سے، ایران کہتا ہے کہ نہیں ہم نہیں کریں گے مذاکرات، امریکہ تو کہہ رہا ہے کرنے کو، تو یہ ایران کی پوزیشن کو عالمی سطح پر یا اس امیج کو جو اس کو انہوں نے اب تک مینٹین کیا ہے، لوگ بولیں گے ان کو تو عوام دنیا کے لیے تو جو ہونا ہے وہ تو پھر یہی ہوگا نا کہ ایران نے نہیں کیا مذاکرات. دیکھیں دو وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ایران کو بالکل ان مذاکرات کے اندر حصہ شرکت کرنی چاہیے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایران نے مزاحمت کر کے دکھائی ہے اور انہوں نے اپنا ایک قوت کا مظاہرہ کیا ہے. قوم جو ہے وہ اس نے یکجہتی کا مظاہرہ کیا ہے، لیکن شدید نقصان ہوا ہے ایران کو. ایران کے اپنے جو تخمینے ابھی انہوں نے شائع کیے تھے، وہ ان کا اندازہ ہے تقریباً $300 ارب کا نقصان ہوا ہے، 2000 سے زیادہ جانی نقصان ہوا ہے. تو اس لیے اگر جنگ دوبارہ شروع ہو گئی، یقیناً ایران جو ہے پھر بھی مدافعت کرتا رہے گا، لیکن ایران کی قوم کو شدید نقصان بھی ہوگا. تو سب سے اہم تو وجہ یہ ہے کہ جس کی وجہ سے ان کو کرنا چاہیے. دوسری، جہاں تک عالمی جو پہلو ہے، اگر اس کو آپ دیکھیں گے نا، تو اس میں جب حملہ ہوا اسرائیل اور امریکہ کی طرف سے، تمام دنیا کا اتفاق تھا کہ یہ غلط ہے،
بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہے، کوئی جواز اس کا نہیں ہے، اور ایک جھوٹے بیانیے کو استعمال کر کے کیا گیا۔ اس کے بعد جس طریقے سے جنگ بھی چلی، اس کے اندر جو ہے زیادہ تر جو تنقید ہوئی وہ امریکہ اسرائیل نے جس طریقے سے جنگ کو چلایا ہے اس کے اوپر ہوئی ہے۔ لیکن دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں ہے سوائے اسرائیل کے جو نہ چاہتا ہو کہ یہ جنگ بند کرے۔ اور اس میں اہم بات یہ ہے کہ اس وقت جو آبنائے ہرمز بند ہونے کا نقصان ہو رہا ہے تو امریکہ کا بحیثیت مجموعی تو امریکہ کا نقصان نہیں ہے، وہ تو نیٹ ایکسپورٹر ہیں آئل کے بھی گیس کے بھی۔ سارا نقصان تو ان ممالک کا ہو رہا ہے تمام بر اعظموں میں پھیلے ہوئے جو بیچارے بے قصور ہیں، جنہوں نے کچھ نہیں کیا۔ ہاں، تو اگر یہ اس کے لیے امن ہو، اس کے لیے تو مذاکرات ہونے ضروری۔ اور اس لیے اگر ایران یہ کہتا ہے کہ کوئی ایک ٹھوس وجہ ہے کہ برابری کی بنیاد کے اوپر بات چیت نہیں ہو رہی ہے، تو شاید لوگ سمجھیں گے کہ اچھا ٹھیک ہے یار یہ جائز بات ہے، یہ کر رہے ہیں۔ لیکن اس بات کے اوپر کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا لب و لہجہ اچھا نہیں ہے، اس کو بنیاد نہیں بنایا جا سکتا۔ وہ جیسے کہ انہوں نے تو اپنے بہترین دوستوں کو نہیں چھوڑتے، وہ اپنے کابینہ کے لوگوں کو نہیں چھوڑتے، بدقسمتی ہے۔ تو میرے خیال میں، اچھا اگر آپ مجھ سے پوچھیں، اس وقت میرے خیال میں برابری ہے۔ ایران نے تمام دنیا کے لیے آبنائے ہرمز بند کی ہوئی ہے، اور امریکہ نے ایران سے جو جا رہا تھا تیل وہ بند کر دیا، تو اب یہ تو برابری ہے۔ اگر دونوں طرف سے بند ہو یا دونوں طرف سے کھلا ہو، ظاہر ہے بہتر یہ صورتحال ہے کہ دونوں طرف سے کھلا ہو۔ تو ایمبیسڈر صاحب صرف مجھے 5 سیکنڈ میں بتا دیجئے کہ اگلے 3-4 دن کے اندر مذاکرات شروع ہو سکتے ہیں سیکنڈ راؤنڈ، صرف اسٹریٹ آنسر۔ جی وہ 36 سے 72 گھنٹے کا انہوں نے دورانیہ دیا ہے، تو میں یہ ان کے درمیان کوئی وقت چنوں گا، اور ہماری کوشش بھی ہے اور اس کا کبھی امکان ہے کہ مذاکرات ہو جائیں، اور اس میں جو ہے ہمیں یہ بھی امید رکھنی چاہیے کہ ایران سے مثبت جواب آ جائے گا انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ محترمہ صدوم، ایمبیسڈر مسعود خان صاحب، محترمہ عارفہ نور صاحبہ، بہت بہت شکریہ۔